السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ خیر خیریت سے ہیں سب؟ جی الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین. عائشہ آج کلاس میں نہیں ہے، اس لیے عائشہ کو بھی کام تھا تو وہ موجود نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. تو چلیں ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اور آپ لوگوں سے میری یہ بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ خود ہی بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے مائکس کا خیال رکھیں کائنڈلی، تاکہ ہمیں ڈسٹربینس نہیں ہو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. دعائے مغفرت پڑھوں گی اپنے جیٹ کے لیے جن کا انتقال ابھی کل ہوا ہے اور یہاں نہیں تھے وہ. بہرحال ان کے لیے ہم دعائے مغفرت پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. آمین یا رب العالمین. اب تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سبھی لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں. بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور کیوں کرنا چاہتی ہوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو یہ پتا ہوگا کہ قرآن کا جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیبس دیا ہے دینی تعلیم کا. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. 4 کام بتائے گئے ہیں دین کے ٹیچر کے کہ وہ آیات پڑھ کے سنائے، یعنی آیات کی صحیح پڑھنا سکھائے. دوسرا کیا کرے؟ تزکیہ کرے، ان کا تزکیہ، ٹریننگ. ان کو تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کے نفس کا تزکیہ کیا جائے اسٹوڈنٹ کے، کہ وہ ان کو اچھائی کی طرف توجہ دلائی جائے اور جو غلط باتیں ان کے اندر سے نکالی جائیں. تو یہ بھی دین کے ٹیچر کا کام ہے. اور ظاہر ہے پھر دین کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. تو بات یہ ہے بچوں کہ دیکھیں، آپ کو جو بھی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ آپ کے ٹیچرز آپ کو بہت ہی زیادہ محنت سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنی ایفرٹس وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ جو دین کی ٹیچر ہوتی ہے اس کو وہ بلا غرض ہو کے کام کر رہی ہوتی ہے. یہ باتیں آپ یاد رکھیں. اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ اس کو کوئی اجر مل رہا ہوتا ہے. یہاں پر وہ صرف اللہ کے اجر کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں اور اللہ ہی سے اجر چاہتی ہیں. اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کی خیرخواہ ہوتی ہیں کہ کسی صورت سے ان کو بات سمجھ میں آ جائے. اب یہ میں ساری بات کیوں کر رہی ہوں؟ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کی تجوید کی ٹیچر سائرہ جی نے بہت ہی محنت سے دوبارہ سے تجوید کے قوانین وغیرہ شروع کیے ہیں، جو کہ وہ سب پڑھا چکے ہیں میری ریکویسٹ پہ، کہ بہت سارے نئے لوگ تھے اور پرانے لوگ بھی بھول جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تھا کہ کچھ ان کو یہ پتا چلا کہ سب لوگ اس طرح سے فالو نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ بیچاری اتنی محنت سے آپ کو پڑھا رہی ہیں. درخواست میری صرف یہ، اور ہائی لائٹ میں صرف یہ کر رہی ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ چاہے آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور ٹیچر ہو، زندگی کے کام، دنیا کے کام، فیملی کی کمٹمنٹس ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک، ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کے پھر قرآن پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا. کنارہ کش نہیں ہونا ہوتا آپ نے. یہ چیز میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں. ہم نے بھی سیکھی تھی، سیکھے سکھائے فرشتے تو نہیں اترے تھے، ہمیں ٹیچر نے سکھائی تھی. میرا فرض ہے میں آپ کو سکھاؤں کہ دیکھیں میں بھی خاتون ہوں، آپ خاتون ہیں، ساری ٹیچرز آپ کے خاتون ہیں، سب کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں.
گھر کی ہیں، فیملی کی ہیں، بچوں کی ہیں، جو بھی ہیں دنیاوی ہیں. لیکن اگر آپ قرآن کے ساتھ سچے دل سے کمیٹڈ ہیں تو آپ کو قرآن کو فرسٹ پرائرٹی پہ لانا ہوگا. اگر آپ نہیں لائیں گے تو آپ قرآن اس طرح سے نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ نے قرآن کو پارٹ ٹائم رکھنا ہے کہ ابھی یہ مصروفیت ہے اور ابھی یہ مصروفیت ہے، پھر اس کے بعد میں قرآن پڑھ لوں گی، تو وہ بات کبھی بھی نہیں آتی. یہ بات میری یاد رکھیں، جو قرآن کو بعد میں رکھے گا وہ بات کبھی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس بات کو پلے سے باندھ لیں. یہ ہمیں بھی سکھائی گئی تھی، جو الحمدللہ سیکھی ہے تو آج ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ آپ کو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک، تو آپ کو میں یہ بات سکھانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بات آج آپ کے ساتھ کروں، کیونکہ آپ کو سکھانا بھی میری ذمہ داری ہے. تو یہ بات سیکھ لیں پیارے بچوں کہ اگر آپ نے قرآن کا کچھ بھی سیکھنا ہے اور آپ اس میں سیریس ہیں تو آپ کو قرآن کو فرسٹ پرائرٹی پہ لانا ہوگا. جو قرآن کا ٹائم ہے وہ ٹائم آپ نے کسی کو نہیں دینا ہے. ٹھیک، اگر بہت ہی مجبوری ہے، بہت ہی مجبوری ہے تو اور بات ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ دیکھیں ہم میں سے بہت سی خواتین جاب کرتی رہی، میں بھی کرتی رہی ہوں. تو کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے جو کہ ہر دوسرے دن آپ وہاں سے چھٹی کر لیں یا آپ کہہ دیں جاب پر کہ نہیں میرا تو آج فلانا کام ہے تو میں جو ہوں 15 دن کے بعد آؤں گی جاب پہ؟ ہوا ہے کبھی؟ نہیں کر سکتے. چاہے ہمارے بچے بیمار ہوئے، چاہے کچھ بھی ہوا تو ہم جاب پر جاتے رہے. تو یہ تو اللہ کی جاب ہے جو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے، تو آپ ایسا اس کے اندر نہیں کر سکتے. تو پلیز سیریس ایٹیچیوڈ اپنائیں اگر قرآن کو سیکھنا ہے، اور قرآن کو فرسٹ پرائرٹی پر لے کر آئیں. فرسٹ پرائرٹی پر لائیں گے تو آپ صحیح طریقے سے اس کو سیکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ آدھا پونا سیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے جیسے آپ کی مرضی، آپ ویسا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ کسی کو ہاتھ پکڑ کے نہیں سکھایا جا سکتا. لیکن بہرحال مجھے تھوڑا سا دکھ کہہ لیں آپ ہوا کہ ٹیچرز بہت محنت کرتے ہیں، تو ان کی ٹیچر آپ کا صرف ان کی طرف فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس پر ریسپونڈ کریں. ٹھیک ہے، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر کوئی لیسن بھیجے گا تو اس کو شرم آتی ہے یا غلطیاں نکلیں گے، یہ بھی دیکھیں آپ اس کو بھی سیکھ لیں، دل کھولیں. غلطیاں نکلیں گی تو آپ سیکھیں گے. اور آپ جو لیسن بھیجتے ہیں ٹیچر سارا کے علاوہ اس کو کوئی بھی نہیں سنتا، وہ خود سنتی ہیں، اس کو کریکٹ کرتی ہیں اور آپ کو بھیجتی ہیں. تو اگر آپ اس میں رہیں گے کہ غلطی نکل آئے گی اور یہ سب ہو جائے گا تو پھر تو کبھی بھی غلطیاں آپ کی کریکٹ نہیں ہوگی. پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں گے تو پھر کون کریکشن کرے گا؟ تو یہ باتیں ہیں جو میں سبھی کو سمجھانا چاہتی تھی، اسی لیے ریکارڈنگ میں سنیں. میں تو چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی لیسن بھیجا کرے سارا جی کو. ٹھیک ہے، کم از کم ایک آیت پریپیئر کرنا کتنا ٹائم لیتی ہے؟ پھر سوچیں ذرا بچوں. اگر آپ قرآن کو سب سے پہلے تو پڑھنا صحیح سے آنا چاہیے. اگر پڑھنا ہی صحیح سے نہیں آئے تو آپ کیا کس کو آگے کیا بتائیں گے؟ اول تو قرآن کو صحیح پڑھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ظاہر ہے غلطی اس میں پھر پکڑ میں آ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ذرا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی کو بتانا ہے آپ نے، تو جب تک آپ قرآن صحیح پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ بتائیں گے کیسے؟ سارا امپریشن پہلے ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ ان کو تو خود ہی قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو کائنڈلی ان باتوں پہ توجہ دیجیے گا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تفسیر کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کی تفسیر سورہ یونس آیت نمبر 93 سے ہے. سورہ یونس آیت نمبر 93. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ، عمدہ سچا ٹھکانہ، اور رزق دیا ہم نے ان کو منت طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، مگر نہیں انہوں نے اختلاف کیا جہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. تو بے شک تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. بنی اسرائیل کا ذکر آپ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، انہی کا ذکر ہے ابھی مزید. اور یہاں پر لفظ آیا ہے مبوء صدقٍ، تو یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. یہاں سورہ یونس میں شروع میں آپ نے پڑھا تھا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ. تو اس طرح کے الفاظ قرآن میں 4-5 جگہ آتے ہیں، قدم صدقٍ اور مبوء صدقٍ اور لسان صدقٍ وغیرہ. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے. تو یہاں پر بھی اسی طرح کا ورڈ آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے اچھا ٹھکانہ دیا، سچا ٹھکانہ دیا.
خوبصورت ٹھکانہ دیا. تو کہاں پر ٹھکانہ دیا تھا؟ بنی اسرائیل کو مصر میں بھی ٹھکانہ دیا تھا اور فلسطین میں بھی ٹھکانہ دیا تھا، کیونکہ سارے بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر سے نکل کے نہیں چلے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. کچھ وہاں رہ بھی گئے تھے جن کو بعد میں وہاں بھی اچھے طریقے سے حکومت بھی ملی اور بہت اچھے طریقے سے وہاں نے زندگی گزاری انہوں نے. اور پھر فائنلی فلسطین کے اوپر بھی انہوں نے جہاد کر کے قبضہ کر لیا تھا یوشع بن نون جو نبی تھے ان کی سرکردگی میں. تو اس کی طرف اشارہ ہے. مختصراً یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہوا اور ان کا سم اپ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو فائنلی نجات دی بنی فرعون سے اور ان کو ٹھکانہ دیا مبوع صدقن، اچھا ٹھکانہ دیا. مصر میں بھی دیا اور شام میں بھی دیا. اور اس کو مبوع صدقن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دونوں علاقے جو ہیں وہ بہت ہی سرسبز و شاداب ہیں، بہت زیادہ غلہ اگتا ہے، پھل پھول اگتے ہیں. اور پھر رزق کا لفظ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آتا، تو دینی رزق بھی مراد ہو سکتا ہے، دینی علم بھی مراد ہو سکتا ہے. تو بنی اسرائیل کو تورات کی صورت میں دینی رزق بھی ملا تھا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی نعمتیں پا کے وہ شکر گزاری کرتے. اسی لیے یہاں پر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا رزق ان کو دیا، تو ان کا طرز عمل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا شکر گزاری کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا. یعنی علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. ایسا نہیں تھا کہ دین کے اختلاف کی بات ہے، ٹھیک ہے، دین میں اور کتاب میں اختلاف کی بات ہے، یاد رکھیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس علم نہیں آیا تھا، کتاب نہیں آئی تھی اور کچھ ان کی رہنمائی نہیں کی گئی تھی اس لیے انہوں نے اختلافات کیے. نہیں، علم آنے کے بعد اختلاف کیا. اور علم سے مراد یہاں پر تورات بھی ہو سکتی ہے اور قرآن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس علم آ گیا. تو تورات اگر مراد لی جائے تو تورات میں دیکھیں ان کے پاس تورات آئی تھی جس میں ہر قسم کی رہنمائی ان کی گئی تھی. قرآن خود اس کو ہدن و نور کہتا ہے ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تورات میں ہر قسم کی تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، مین میڈ بنا دیا، اسے پسے پش ڈال دیا. کتاب کو پسے پش ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ کتاب کو پسے پش ڈالنا یہ ہوتا ہے، پیٹھ کے پیچھے پھینکنا یہ ہوتا ہے کہ جو کتاب کے ساتھ آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کرتے، اور جو کچھ نہیں کرنا چاہیے وہ سب کتاب کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. مثلا قرآن کو اگر پڑھا نہ جائے، صرف اس کو تعویذ گنڈے اور نام رکھنے کے لیے اور فالے نکالنے کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ پسے پش ڈالنا ہو جائے گا. تو بہرحال انہوں نے بھی کیا کیا؟ تورات میں ہر قسم کی تحریف، تبدیلی کر دی، پسے پش ڈال دیا، اور یہی سب کچھ اس سے کرنے لگے. یا دین کی جو اصل بنیادیں تھیں ان کو چھوڑ دیا اور دین کی عمارت کو دوسری بنیادوں پر کھڑا کرنا شروع کر دیا. تو تورات میں انہوں نے بہت زیادہ تحریفیں کی تھی، بہت زیادہ تبدیلی کی تھی. جو علماء یہود تھے لفظی بھی کی تھی اور معنوی بھی کی تھی، آپ پیچھے پڑ چکے ہیں سارا کچھ، ٹھیک. اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اس تحریفات کی وجہ سے اور علماء اور مشائخ کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان کی جو عوام الناس تھی وہ بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہو گئی. ان کے جو علماء اور مشائخ تھے نا، وہ حب جا اور ان کے غلط طرز عمل نے عوام میں طرف فرقہ واریت پھیلائی. انہوں نے چاہا کہ عوام جو ہے وہ فرقہ واریت میں گرفتار ہو جائے. کیوں؟ تاکہ ان کی جو وہ ایک سے ہے، جو ان کا ٹیکہ ہے، وہ قائم رہے اور ان کا کاروبار چلتا رہے اور لوگوں کو غلط فتوے دے کے اور پیسے لیتے رہے. جیسا کہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، سمنن قلیلہ کہ انہوں نے کتاب کو بیچ دیا تھا سمنن قلیلہ. تو یہ علماء اور مشائخ کا ان کے یہ طرز عمل تھا کہ وہ تحریف کرتے تھے، ہر قسم کی کتاب کے ساتھ انہوں نے غلط کام کیے اور عوام میں تفرقہ بازی پھیلائی. حالانکہ اگر علماء اور مشائخ ان کے چاہتے تو لوگوں کو اصل کتاب تورات کی طرف متوجہ کرتے اور لوگوں میں اختلافات بھی نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ سب کچھ انہوں نے کیا، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ان کی کتاب میں موجود تھی اس میں اختلاف کیا. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ نشانیوں کو چھپا دیا اور کہا مشرکین وغیرہ سے کہ ہماری کتاب میں کوئی نشانی نہیں ہے، ٹھیک. تو یہ تو تورات کے حوالے سے ہے. اور اگر قرآن یہاں پر مراد ہو تو اس پر بھی دیکھ لیں کہ آپ ایمان نہیں لائے اور اس کی بھی مخالفت شروع کر دی. حد درجہ مخالفت کی انہوں نے قرآن کی، جتنی کر سکتے تھے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپائیں، قرآن کے بارے میں کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا کہ ہم نہیں جانتے کہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. تو بہت ساری انہوں نے غلط طرز عمل اختیار کیے، ناشکریاں کی آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے اور انہوں نے صرف ناشکری کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رب کا، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس سب کے بارے میں جس میں یہ اختلافات کرتے ہیں. روز قیامت ہی ان کے اختلافات کا فیصلہ ہوگا. تو بات یہی ہے کہ دیکھیں جو ہمارے سوچنے سمجھنے کے یہاں پر کہ جو قوم کتاب کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے، تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور پھر قوم پر زوال بھی آتے ہیں. افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں وہ ہمارے بھی تو کم اختلافات ہیں، اختلافات سے بھرپور ہے امت مسلمہ افسوس اور دکھ کے ساتھ، اور زوال بھی ہے. اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ کتاب کو لوگ نہیں پڑھتے زیادہ تر، علم کا ہاتھا نہیں ہے، مسلک کی ترویج بہت ہے. مسلک کی ترویج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی مسلک کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ مسلک کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے وہ کوئی نہیں پوچھتا، سنت کیا کہتی ہے وہ بھی نہیں معلوم، فلاں کا مسلک کیا ہے، فلاں کا کس مسلک پہ تعلق ہے. سارے جھگڑے بحث مباحثے اس بات پر ہیں. ٹھیک، اسی لیے ہماری امت بھی جو اختلافات کا شکار ہے. انسان جب تک اصل پر قائم رہتا ہے نا، کتاب کو مضبوطی سے تھامتا ہے، تو عموماً اختلافات بہت کم ہوتے ہیں، اتحاد اور محبت ہوتی ہے. تو جب اصل سامنے نہ ہو تو پھر اختلافات اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں. قرآن اور سنت سے جتنا لوگ دور ہوں گے نا اتنی زیادہ نفرتیں اور کدورتیں، جتنا مسلک کی ترویج کی جائے گی، اس کو بڑھاوا دیا جائے گا، اتنی زیادہ اس طرح کی باتیں اور اختلافات پیدا ہوں گے. تو اگر آج مسلمان بھی ترجیح قرآن کو دے دیں اور سنت کو دے دیں بجائے ان پرسنالٹیز کو ترجیح دینے کے کہ جن کو وہ اپنا دینی رہنما سمجھتے ہیں. آج کل یہی ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیں تو آپ کسی کو قرآن بتائیں کہتے نہیں جی ہمارے جو رہنما ہے نا وہ تو یہ بتاتے ہیں، یعنی قرآن کو نگیٹ کر کے وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. یہ ہے وجہ اختلافات کی. تو اگر آج بھی اختلافات کا علاج کیا ہے کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے. اسی لیے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آل عمران کی آیت پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور جدا جدا نہ ہو. تو اللہ کی رسی کون سی ہے؟ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينَ، قرآن کریم ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہیں پر آگے فرماتے ہیں آل عمران میں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت کی کہ تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. آل عمران ہے، آیت نمبر 103 ہے. تو اس آیت سے بھی ہمیں کیا پتا چلا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ قرآن کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو، یہ ہے تمہارا متحد رہنے کا نسخہ اور اختلافات سے بچنے کا نسخہ. دوسری بات اس میں کیا بتائیں کہ اللہ کی آیات ہیں ہدایت پانے کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آیات کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون. اللہ تعالیٰ اسی طرح آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو ہدایت کا منبع کہاں ہے؟ اللہ کی آیات ہے، وہاں سے ملے گی ہدایت آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں سے ملے گی آپ کو ہدایت. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، تو اس کو پکڑے رہو گے تو سیدھے راستے پہ رہو گے. بہرحال یہاں پر بنی اسرائیل کا قصہ ختم ہوا، ان کو ٹھکانہ مل گیا اور ان کے باقی فیصلے روز قیامت ہوں گے. سورت کا اختتامی حصہ شروع ہو رہا ہے آگے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنتَ
فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ شک میں ہو اس بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو کس بارے میں شک میں ہو؟ یعنی اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو، قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، تو آپ کیا کریں؟ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے پوچھ لیں، ان لوگوں سے تصدیق کر لیں قرآن کی سچائی کی جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے رہے ہیں، یعنی اہل کتاب۔ تو اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جیسا کہ آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، ہر قرآن کے قاری سے خطاب ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذریعے سے آپ کی قوم سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ آپ تھوڑی شک کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتاب میں شک کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ نبی پر تو وہی آ رہی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی یقین کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔ اور شک اور ایمان جو ہے وہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس بات میں کیسے شک کر سکتے تھے جس کی دعوت آپ ساری دنیا کو دے رہے تھے اور سننے والوں کے دلوں میں پہاڑ جیسا یقین پیدا کر رہے تھے؟ تو مخاطب یہاں آپ ہیں، لیکن کس سے خطاب ہے؟ آپ کی قوم سے ہے، اور آپ سے خطاب بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر شک کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے، اور پھر جو بھی شک کرے اس سے کہا جا رہا ہے، اس سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کے بارے میں تو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے رہے ہیں، اللہ کی کتاب، ان سے پوچھ لو اس کی سچائی کے بارے میں، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو، جو انصاف پسند اہل کتاب ہے ان سے پوچھ لو، تو وہ تصدیق کر دیں گے۔ تو واقعی وہ تصدیق کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں جو سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہو رہے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کا بھی پڑھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کے بارے میں بھی تصدیق کر لو کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم کر لو اہل کتاب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہود میں سے جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ تمہیں بتا دیں گے کہ یہ کتاب برحق ہے اور سچ ہے۔ اور پھر اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے رہے ہیں قرآن کی سچائی کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات ملتی جلتی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ قرآن بھی آسمانی کتاب ہے۔ اور بہرحال جو یہود علماء میں سے انصاف پسند ہے تو وہ بھی بتا دیں گے، اور ایسا ہوا بھی کہ اہل کتاب کے علماء میں سے جو انصاف پسند لوگ تھے جنہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا، ان سے جب پوچھا جاتا تھا، کوئی پوچھتا تھا تو وہ سچ سچ بتاتے تھے، اور وہ اسلام بھی لائے، ایمان بھی لائے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی وغیرہ تھے، ان کے بھائی تھے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو انصاف پسند لوگ ہیں ان سے پوچھ لو، اگر تمہیں خود سمجھ کے شک میں ہو تم مشرکین مکہ، تو جا کے ان سے پوچھ لو، وہ تصدیق کر دیں گے۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو انصاف پسند اہل کتاب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں کہ جس کا ذکر وہ اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے،
اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ توخ اتارتا ہے جو ان پر پہلے تھے. تو توخ اور بوجھ کون سے ہیں؟ جو مشکل احکامات ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر لاگو کر دیے گئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہٹا دیے گئے. پھر جو لوگ ان پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، تو وہی لوگ بھلا پانے والے ہیں. تو کیا بتایا گیا اس آیت میں سورہ الاعراف کی؟ کہ جو انصاف پسند اہل کتاب ہے وہ آپ کی نشانیوں سے پہچان گئے تھے، کیونکہ نشانیاں وہ مکتوباً لکھی ہوئی باتیں ہیں اپنی کتابوں میں. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سچے نبی ہیں. تو بس جو ان کے اوپر ایمان لے آئے اور ان کی مدد بھی کی اور ان کی توقیر بھی کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو ایمان لے آئے آپ کے اوپر. تو بہرحال ان کی بات کی جا رہی تھی کہ اگر شک ہے کسی کو قرآن کے بارے میں تو وہ کیا کرے، اہل کتاب سے جو پہلے کتاب پڑھتے ہیں ان سے جا کے پوچھ لے، تو وہاں سے بھی تصدیق ہو جائے گی. پھر فرمایا لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. تو یہ البتہ تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو ہرگز بھی تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ہرگز بھی ممترین میں سے نہ ہونا. ممترین کا معنی ہوتا ہے شک کرنے والے. مریتن سے ہے، مریا کا مطلب ہوتا ہے کسی مسلمہ حقیقت کو ظنی اور خیالی باتوں سے مشکوک کر دینا. تو اللہ تعالیٰ شدید ہدایت کر رہے ہیں، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر قرآن کے نام ماننے والے سے یا قرآن میں شک کرنے والے سے، کہ تم ہرگز بھی، تمہارے پاس حق آ گیا ہے اللہ کی طرف سے یقینی طور پر، تو اس میں ہرگز بھی شک میں نہ پڑنا. اور جہاں تک اہل کتاب سے پوچھنے کی بات ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ پوچھ لو جا کے، لیکن صحابہ کرام اجمعین نے تو کبھی بھی جا کے اہل کتاب سے کوئی بات نہیں پوچھی، کیونکہ انہوں نے کبھی شک ہی نہیں کیا قرآن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. عملی ثبوت دیا نا انہوں نے شک نہ کرنے کو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے وہ منوان اس پر ایمان لے آتے تھے کہ آپ سچ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سنا رہے ہیں. پوچھا کس نے؟ یہ وتیرہ تھا مشرکین مکہ کا، کہ وہ جا جا کے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ. اور کیوں پوچھتے تھے بار بار جا جا کے مشرکین بھی؟ کیونکہ وہ شک میں تھے، لیکن کس قسم کے شک میں تھے؟ فی ریب، مسترب کرنے والے شک میں تھے، اضطراب پیدا کرنے والے شک میں تھے، کیونکہ ان کے دل پر قرآن اثر کرتا تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، تو سخت مسترب تھے، اس لیے جا کے بار بار اہل کتاب سے پوچھتے تھے. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا نا، صحابہ نے تو من ون بغیر کسی شک و شبے کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من و ان مانا ہے. اور بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس لیے بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع میں بتا دیا سورہ البقرہ کی پہلی آیت ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کر رہے ہو تو دل سے ہر شک و شبہات نکال کے پڑھو، تب یہ کتاب تمہارے لیے ہدن بنے گی، ہدایت بنے گی. تو اب حقیقت بھی ہے یہ، اگر شک و شبے کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے تو پھر تو نہیں اس کی ہدایت بن سکتی. شک و شبے ہوتے ہیں نا، جیسے آج بھی بات ہوتی ہے کہ اچھا نہیں وہ جو پردے کا حکم تو منافقین کی وجہ سے آیا تھا، اچھا فلانا حکم تو اس زمانے کے حالات کی وجہ سے آیا تھا. تو یہ سارے شک و شبہات ہی ہیں. جس کو یقین ہو تو پھر اس کے لیے قرآن ہدایت ضرور بنتا ہے. پھر فرمایا گیا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہرگز تم نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، ورنہ تم ہو جاؤ گے کس میں سے؟ من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پھر ایک سخت ترین بات ہی کہی جا رہی ہے کہ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اللہ کی آیات کو نہ جھٹلانا. اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی بات کی جا رہی ہے. بار بار شک سے اور تکذیب سے منع کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں شک نہ کرنا، کیونکہ شک ہی آگے جا کر اختلافات کا سبب بنتا ہے اور پھر تکذیب کا سبب بنتا ہے. آیات کو کنیکٹ کریں، دیکھیں پہلے بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی شک ہے تمہیں تو پھر جا کے پوچھ لو. اب کس چیز کی بات ہے یہ؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے آیات کو جھٹلا دیا، تکذیب کر دی. تو یہ کنیکٹڈ بات ہے. جب انسان شک و شبہ میں پڑتا ہے نا پھر اختلافات بھی ہوتے ہیں، شک و شبہ ہوتا ہے، بحث مباحثے ہوتے ہیں، ایک کا شبہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کا شبہ کچھ اور ہوتا ہے.
اور فائنلی بات کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ تکذیب کے اوپر، کہ انسان جھٹلا دیتا ہے کہ نہیں، ہاں یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے۔ اور پھر اگر اللہ کی واضح آیات کو جھٹلا دیا جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا انجام ہے؟ فتکون من الخاسرین ہی ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شک نہ کرنا، شک کرو گے اختلافات میں پڑو گے، اختلافات میں پڑو گے تکذیب کا سبب بنے گا، اور تکذیب کا راستہ اختیار کرنے والا اخروی خسارے کا شکار ہوتا ہے۔ یہ خاسرون کس کو کہا جا رہا ہے؟ خاسرین، جو اخروی خسارہ پائیں گے، جو بالکل ہی ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بالکل قرآن میں شک و شبہ نہ کرو، قرآن کے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شک کی، اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے، اگر کیا تو تکذیب میں شمار ہوگا، اور تکذیب کرنے والے یقیناً خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ جملہ لکھ لیں، کیا جملہ بولا میں نے؟ کہ قرآن میں بالکل شک و شبہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شک کی، شبے کی، اعتراض کی، آبجیکشنز کی گنجائش ہے ہی نہیں، اگر ایسا کیا تو تکذیب میں شمار ہوگا، اور تکذیب کرنے والے یقیناً خسارہ پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اچھا، صورتوں کا پرزور ہوتا ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ بے شک وہ لوگ جن پر سچ ہو چکی ہے ان پر بات تیرے رب کی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگرچہ وہ آ جائے ان کے پاس ہر نشانی، یعنی ہر نشانی دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کب لائیں گے؟ حتی یروا العذاب العلیم، جب وہ عذاب علیم کو دیکھ لیں گے تب ایمان لائیں گے۔ تو کون سی بات رب کی سچ ہو چکی ہے؟ رب کی بات سچ ہو چکی کا مطلب ہے کہ رب کا حکم صادر ہو چکا ہے ان کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کن کے اوپر؟ کہ جن کے سامنے بہت ساری نشانیاں آ گئیں، جن کو بہت کچھ سمجھا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو بار بار سمجھانے کے بعد پھر رب کا حکم ان کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اور نہیں مانیں گے، چاہے ان کے سامنے کوئی بھی نشانی آ جائے۔ پھر اب کب ایمان لائیں گے؟ جب بذات خود عذاب علیم کو سامنے دیکھ لیں گے۔ تو یہ وہی بات کہی جا رہی ہے، اس کو سمجھ لیں ذرا سا، کہ جب انسان بار بار حق کو جھٹلاتا ہے، بار بار تکذیب کرتا ہے، بار بار اس کے سامنے احکامات آتے ہیں، حق آتا ہے لیکن وہ اس کو جھٹلاتا چلا جاتا ہے، تو بار بار کی تکذیب انسان کے اندر قبول حق کی استعداد ختم کر دیتی ہے، ٹھیک، یا بطور سزا ختم کر دی جاتی ہے۔ اور قرآن جس کو مہر والی کہتا ہے تو وہ مہر والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر مہر یہی ہوتی ہے نا، بار بار حق سامنے آ رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، انسان جھٹلاتا جا رہا ہے، اگنور کرتے جا رہا ہے، تو ایسا کرتے 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 پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو حق کی استعداد قبول حق کر ہی نہیں پاتا۔ پھر اس کے سامنے کوئی بھی نشانی آ جائے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، کچھ بھی دکھا دیں، بڑے سے بڑا معجزہ، بڑے سے بڑا نشانی، کچھ بھی سمجھا دیں، کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم صادر ہو چکا ہے کہ یہ اتنا دل سخت ہو چکے ہیں تکذیب کر کر کے کہ اب یہ حق کو نہیں مانیں گے۔ اب کب مانیں گے؟ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تبھی مانیں گے، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا۔ جب عذاب سامنے آیا، حتی یروا العذاب، تو اس نے کہا کہ میں اب مانتا ہوں، لیکن اس کو کیا پھر جواب ملا تھا؟ الان، اب مانتے ہو، پہلے تو تم نافرمانوں میں سے تھے اور فسادیوں میں سے تھے۔ تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہوتی ہے، یعنی حکم صادر ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ اب ایمان لائیں گے نہیں، کب لائیں گے؟ جب عذاب علیم کو دیکھ لیں گے، کیونکہ بار بار تکذیب کرتے ہیں، بار بار تکذیب کرتے ہیں تو مہر کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ سورہ الانعام میں آتا ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 4 ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، لیکن انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی بہت ساری نشانیاں آتی ہیں لوگوں کے پاس، رب کی معجزات ہوتے ہیں، بہت ساری نشانیاں تو چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن لوگ کیا ہیں؟ اس سے موردین ہی رہتے ہیں، نظر ہی نہیں آتی۔ تو بات یہی ہے کہ جس نے تہیہ کر رکھا ہو نا، طے کر رکھا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، نہیں سمجھنا، تو پھر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، آپ چاہے اس کو کتنا بھی سمجھا لیں،
جس نے سوچا ہوا کہ میں نے یہ بات نہیں مانی، اس کو نہیں ماننا، اس حکم کو نہیں ماننا، اس حق کو نہیں ماننا، آپ اس کو کچھ بھی سمجھا لیں، کوئی بھی چیز دکھائی دیا ہے تو پھر اس کو حق سمجھ میں نہیں آتا، وہ پھر موردین نہیں آتا ہے۔ زمین آسمان میں اپنے وجود میں بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن جو نہیں دیکھنا چاہتا اس کو نہیں نظر آتی۔ کانو عنہا موردین، موردین ہی رہتے ہیں۔ تو بات اصل میں وہی ہے، آپ دیکھیں کہ جس کے اندر حق جاننے کی طلب و تڑپ ہوتی ہے نا، نشانیاں پھر اسی کو نظر آتی ہیں۔ ایمان ہوتا ہے اور حق کو جاننے کی طلب و تڑپ ہوتی ہے تو اس کو نشانیاں نظر آتی ہیں، ورنہ بہت کچھ بھی دکھا دیا جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے آپ نے 8ویں پارے کے آغاز میں پڑھا تھا، سورہ الانعام ہی کی آیات تھی، آیت نمبر 111 تھی، 8ویں پارے کا آغاز ہوتا تھا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم واقعی ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیں، فرشتے ان کے سامنے آ جائیں، مردے ان سے کلام کرنا شروع کر دیں، یعنی اتنے بڑے بڑے معجزے دکھا دیے جائیں اور ہم ان کی ہر مطلوبہ چیز ان کے سامنے پیش کر دیں، جو بھی معجزہ مانگ رہے ہیں ان کو دکھا دیا جائے، تو بھی یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، کیونکہ یہ ساری بہانے ہوتے ہیں ایمان نہ لانے کے۔ ہاں اگر اللہ چاہے، انشاءاللہ، اور بات اصل میں یہ ہے کہ اکثریت لوگوں کی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، الانعام 111۔ تو اصل بات یہی ہے جو آخر میں بتائی گئی ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ زیادہ تر لوگ دنیا میں کیا ہیں؟ یجہلون ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کس طرح کی جہالت میں؟ کہ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی جان پہچان جس کے دل میں ہے، اس کو تو ہر چیز میں اللہ نظر آ جاتا ہے، وہ جدھر جاتا ہے اس کو اللہ نظر آتا ہے، اس کو اتنی بڑے بڑے معجزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کو ہر چیز معجزہ لگتی ہے، ٹھیک، اس کو بارش معجزہ لگتی ہے، اس کو پرندوں کا چہچہانا معجزہ لگتا ہے، اس کو پرندوں کے کلر بھی معجزے لگتے ہیں، ٹھیک، اس کو پھر ہواؤں کا چلنا بھی معجزہ لگتا ہے، اس کو اپنا جسم بھی ایک بہت بڑا معجزہ لگتا ہے۔ تو جدھر وہ دیکھتا ہے اس کو تو معجزے ہی نظر آتے ہیں، ہاں؟ لیکن جس کے دل میں ایمان نہ ہو یا حق کو جاننے کی طلب و تڑپ نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، تو پھر اس کے سامنے تو آپ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، تو کچھ بھی لے آئیں تو اس کو تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ اکثرهم یجہلون، جہالت میں گرفتار ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلولا، تو کیوں نہ، کانت ہوئی قریتن، کوئی بستی، آمنت، جو ایمان لاتی، فنفعہا، تو نفع دیتا اس کو ایمانها، ایمان اس کا، الا قوم یونس، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ قوم یونس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی کہ وہ ایمان لے آتی۔ کس سے، کب ایمان لے آتی؟ عذاب کے آثار ہونے سے پہلے ایمان لے آتی، اور پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے قوم یونس کے۔ یعنی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ جب عذاب کے آثار ہوتے تو وہ ایمان لے آتی اور پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے قوم یونس کے۔ جس کو قوم یونس وہ قوم ہے جس کے ایمان لانے نے اس کو دنیا میں نفع دیا تھا، جب آثار ہوئے تھے نا طوفان اس کے عذاب کے، تو انہوں نے گریہ وزاری کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تھی۔ واحد قوم ہے جس کا عذاب ٹال دیا گیا تھا، تو اسی کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ قوم یونس کے علاوہ کوئی مثال ایسی ہے کہ کوئی قوم عذاب دے کر ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ہوا ہو، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک سمجھ آ رہی بات کہ کیا کوئی قوم یونس کے علاوہ ایسی مثال تم نے دیکھی ہے کہ کوئی قوم عذاب کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئے اور اس کا ایمان اس کو دنیا میں فائدہ پہنچا دے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ ایک واحد قوم تھی کہ جس نے عذاب کے آثار دیکھ کے توبہ کی تھی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی۔ تو یہاں پر ان کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ منکرین اور متکبرین کو ایمان اور توبہ کی ترغیب دینے کے لیے سیدنا یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے۔
ورنہ عذاب دیکھ کر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. صرف قوم یونس کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوا تھا کہ عذاب دیکھ کر بھی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کیوں ہوا تھا؟ ہوا ایسا تھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام جو تھے وہ 800 سال قبل مسیح نینوا کے شہر میں اہل نینوا پر مبعوث ہوئے تھے. اہل نینوا کی جو آبادی تھی وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور یہ دریائے دجلہ کے کنارے موصل کے مقام پر ہے. نینوا موجودہ جو عراق ہے نا اس میں ہے. ٹھیک ہے، آج نینوا کہاں ہے؟ موجودہ عراق میں ہے، اور ان کی بستی کے کھنڈرات آج بھی عراق میں موجود ہیں. تو یہ جو قوم تھی قوم یونس، یہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھی. سیدنا یونس کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا. وہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے مگر یہ نہ مانے، ایمان نہیں لائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ تنگ آ کر خود ہی اپنی قوم کو عذاب کی دھمکی دے دی. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا تھا کہ عذاب کی دھمکی دیں، تو انہوں نے خود ہی تنگ آ کر دے دی، اور 3 دن کی مہلت بھی اپنی طرف سے ہی دے دی کہ دیکھنا 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. حالانکہ معین مدت کے ساتھ عذاب کی دھمکی دینا سنت الہی کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتاتے کہ اتنے دن کے بعد عذاب آئے گا. تو بہرحال انہوں نے یہ اپنی طرف سے کیا تنگ آ کر، اور پھر مزید کیا کیا کہ 3 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے بغیر اللہ کا حکم آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو یہ بھی حکم نہیں دیا تھا کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، قوم سے ناراض ہو کر نکل گئے. اور پھر سمندری سفر کیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا وغیرہ وغیرہ. جس سارے واقعے کا ذکر سورہ صافات میں ہے وہاں آپ پڑھیں گے. مختصر یہ ہوا تھا کہ یہ گئے، پھر ایک کشتی پہ بیٹھے، تو کشتی میں اوور لوڈ ہو گئی. تو اس میں ملا نے کہا کہ ایک آدمی کو یہاں سے دریا میں کودنا پڑے گا تب کشتی صحیح چلے گی ورنہ سب ڈوب جائیں گے. تو قرآن اندازی کی گئی، ان کا نام نکلا 3 دفعہ کی گئی، تینوں دفعہ انہیں کا نام نکلا. تو یہ خود ہی پھر اٹھ کے دریا میں کود گئے. تو اللہ کے حکم سے ان کو بہت بڑی مچھلی کو ویل ٹائپ کی ہوتی اس نے ان کو ثابت نگل لیا تھا، چبایا نہیں تھا، اللہ کے حکم سے پیٹ میں رہے تھے. اور پھر انہوں نے وہاں جا کے ان کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ تو مجھے سزا ملی ہے اللہ کے حکم کہ میں نے تھوڑا خلاف ورزی کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے ان کو اس کنارے پر اگل دیا تھا. اور یہ ساری چیزیں سورہ صافات میں ہیں، آیات ہیں. تو ان کے اوپر کدو کی بیل اگائی تھی، اور بہرحال وہ ٹھیک ہو گئے، اور پھر دوبارہ وہ گئے تھے اپنی قوم کی طرف. دوسری طرف کیا ہوا تھا کہ یہ تو چلے گئے، ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا. یہاں قوم کے اوپر عذاب کے آثار نمودار ہوئے جب تیسرا دن ہو گیا. وہ کیوں ہے کہ نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جھوٹا تو نہیں ثابت کر سکتے تھے. تو تیسرے دن عذاب کے آثار ہوئے. سیاہ بادل، تاریک دھواں ان کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا. بہت پریشان ہو گئے. سارے لوگ باہر نکل آئے میدانوں میں، بچے لے کر، مویشیوں سمیت، کہ چلو نبی کو ڈھونڈتے ہیں اور دعا کرائیں. وہ تو ملے نہیں. تو پھر یہ خود ہی شدید روئے دھوئے، گریہ زاری کی، اور ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور عذاب ٹل گیا، اور وہ دنیا کی رسوائی سے بچ گئے. تو ان کا ایمان دنیا میں ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو گیا. آخرت میں تو سبھی کا نفع بخش ثابت ہوگا نا. تو یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. تو ان سے عذاب ہٹا دیا گیا، اور مزید کیا ہوا کہ ان کو مہلت بھی دی گئی. ٹھیک ہے، وہ متعناہم الی حین، ایک معین مدت تک مطلب جب اپنی طبعی زندگی جیے. اور جو سیدنا یونس کو دوبارہ ان کی طرف بھیجا گیا تھا، دوبارہ وہ ان کے نبی کے طور پر ان کے اوپر مبعوث رہے، ان کو سمجھایا بچایا، اور پھر سب جو ہے طبعی موت اپنی مرے تھے. عذاب بہرحال ٹال دیا گیا تھا. تو قوم یونس واحد قوم ہے جس کو عذاب کے آثار کے بعد بھی معاف کیا گیا. ایسا کیوں کیا گیا؟ تو یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن 1-2 وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. نمبر 1 وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی مقررہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ ان کے پر عذاب آ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ان کے پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جس انداز سے توبہ کی، ہو سکتا ہے کسی اور قوم نے اسے کی ہی نہ ہو، تو ان کو معافی مل گئی. بہرحال یہاں سے ہمیں کیا ضروری بات پتہ چل رہی ہے کہ آخری لمحے تک ایمان اور اطاعت پر جمنا ضروری ہے. آخری لمحے تک معافی مانگنا ضروری ہے. چاہے انسان مطلب ہر وقت ہی معافی مانگنا ضروری ہے، آخری لمحے کا انتظار کرنا نہیں چاہیے. لیکن یہ آخری لمحہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، ان کے اوپر آخری لمحہ آ گیا تھا، عذاب سامنے آ گیا تھا.
اب اگر یہ سوچتے کہ اب تو عذاب آ ہی گیا، اب کیا معافی مانگنا، مایوس ہو جاتے تو عذاب آ ہی جاتا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے معافی مانگی اور ایسی مانگی، ایمان اور اطاعت کے اوپر جم گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو سبق یہی ہے کہ آخری لمحے تک انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتے رہنا چاہیے۔ اور شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ انسان کو مرتے دم تک بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید ایمان سے پھر جائے اور میرے ساتھ جہنم میں چلے جائے۔ تو دین پر جمنے اور دل جمعی سے ایمان پر اطاعت پر جمنے پر دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ بہت پیاری دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جتنی دل سے توبہ کی جائے نا، جتنے اخلاص سے، جتنی گریہ وزاری سے، اتنا ہی فائدہ دیتی ہے، اور توبہ آتی ہوئی مصیبت کو بھی ٹال سکتی ہے حقیقی توبہ، یہ بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ تو وہ متعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانے دیا، یعنی پھر وہ مقررہ مدت تک زندہ رہے، عذاب سے نہیں مرے بلکہ اپنی طبعی موت مرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَآمَنَ، البتہ ایمان لے آتے، من فی الارض، جو کوئی بھی زمین میں ہے، کلہم، سبھی ان کے، جمیع، سارے کے سارے، افانت تکرہ الناس، کیا بھلا تم مجبور کر سکتے ہو لوگوں کو، حتی یکونوا مومنین، یہاں تک کہ وہ ہو جائے ایمان لانے والے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہر طرح کے روشن دلائل دینے کے باوجود بھی کفار مکہ کفر اور شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہوتی تھی، آپ کو بہت ہی پریشانی ہوتی تھی کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، میں ان کو اتنا سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے، جو کوئی بھی زمین میں سب کے سب، ایوری ون ایمان پر ہوتے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ مجبور کر دیتا، جیسے فرشتے مجبور ہیں، اطاعت پہ ہیں، مجبور ہیں کہ وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے تھے، تو اللہ چاہتا تو سب کو اس طرح ہی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ بات مشیت کے خلاف ہے، کیونکہ پھر تو امتحان ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے کہ لوگ اپنے اختیار اور ارادے سے برضا اور رغبت ایمان لائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو سبھی ایمان والے ہوتے، تو آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان لے آئے۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ مجبور کریں گے کسی کو کہ وہ ایمان لے آئے؟ نہیں، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ کسی کو مجبور کریں، جبری ایمان پر مجبور کریں یا نہ لانے پر رنج و غم میں گرفتار ہو۔ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا ہے، آپ ہاتھ پکڑ کے کسی کو مومن نہیں بنا سکتے، حتی یکونوا مومنین۔ سورہ شورى میں فرمایا گیا ہے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، سورہ شورى آیت نمبر 48 ہے، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا ہے، آپ کے ذمہ کیا ہے؟ الا البلاغ المبین، پہنچا دینا ہے۔ سورہ الغاشیہ میں آتا ہے فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کیجئے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، تو آپ نصیحت کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ داروغہ بن جائیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ایمان پہ لے آئیں، تو آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام جو ہے وہ آپ کرتے رہیں، باقی اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ تو جہاں تک اللہ کی چاہت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہی ہے کہ سب ایمان پر لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی یہی ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے نا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب ایمان پر ہوتے، تو چاہتا تو اللہ تعالیٰ یہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایمان پر نہ ہو، رضا بھی یہی ہے، لیکن مشیت اللہ تعالیٰ کی مختلف ہے۔ مشیت کیا ہے کہ مجبوری میں کسی کو ہدایت نہیں دی جاتی، مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو پہلے بھی آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ اللہ کی چاہت اور رضا ایک الگ چیز ہے اور مشیت اور حکمت ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ چاہت کیا ہے
ہاں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور چاہت کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اختیار اور ارادے سے خوشی سے ایمان لے آئے. اور مشیت کیا ہے؟ مشیت یہ ہے کہ کسی کو مجبور نہیں کیا گیا ہے. جو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور اسی میں آزمائش ہے. ہاں، آزمائش تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمائیں گے. جو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، جنت ملے گی، آزما کر ملے گی، کیونکہ رزلٹ ہمیشہ امتحان کے بعد ملتا ہے نا. تو انسان کو آزمایا جاتا ہے، جو آزمائش میں کامیاب ہو جائے اس کے لیے جنت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی چاہت اور مشیت کے فرق کو یاد رکھیں. چاہت یہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہر کوئی ایمان لے آئے، جی، اپنی رضا اور رغبت سے ایمان لے آئے. لیکن مشیت کیا ہے کہ اپنی رضا اور رغبت سے لائے نا، مجبور نہیں کیا گیا اس کو، نہ کوئی مجبور کر سکتا ہے کسی کو. تو یہ جو اسلام ہے نا بزور تلوار نہیں پھیلا ہے، مجبور نہیں کیا گیا ہے. پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اور کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور وہ اللہ ان لوگوں پر رچ ڈال دیتا ہے، گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی اللہ کی توفیق اور منظوری کے بغیر کسی کو ایمان کی نعمت نہیں ملتی. اور یہ توفیق اور منظوری کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو خود ارادہ اور نیت رکھتا ہے. بات تو یہ ہے نا، اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے. نہیں، یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کا اذن بھی اس کے لیے ہوتا ہے جو اس کے لیے منظوری ہوتی ہے جو ارادہ اور نیت رکھتا ہے، حق کی تلاش میں عقل کو استعمال کرتا ہے، تمام تعصبات سے بالا تر ہو کے حق ڈھونڈتا ہے، پھر اسے حق ماننے کی توفیق دی جاتی ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا اذن ہو جاتا ہے کہ یہ خود حق کی تلاش میں ہے، ہدایت چاہتا ہے تو اس کو ہدایت دی جائے. یہ بات کہی جا رہی ہے. اور پھر جو کفر و شرک میں گرفتار رہتے ہیں، عقل کا استعمال لا یعقلون ہوتے ہیں، حق کی تلاش میں نہیں کرتے، حق جاننے کی کوئی طلب اور تڑپ نہیں رکھتے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، بس جو چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے اسی میں خوش ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتے. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کفر و شرک اور گمراہی اور جہالت کی گندگی میں ان کو پڑا رہنے دیتے ہیں، توفیق سلب ہو جاتے ہیں. تو رجس اصل میں کہتے ہی کس کو ہے؟ شریعت جس کو گندگی کہتی ہے، یعنی بامانی کفر و شرک اور یہ ساری چیزیں، گمراہی اور جہالت. تو جو خود نہیں چاہتا اس کے لیے اللہ کا اذن بھی نہیں ہوتا. تو یہاں سے بھی یہی بہت ضروری بات پتہ چل رہی ہے کہ ہدایت کے حصول کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. بہت ضروری بات ہے، یہ سوچیں اور لکھیں. ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، انسان کے اپنے اندر طلب اور تلاش ہونا، محنت اور جستجو کرنا. پھر اور دوسری کیا چیز ہے؟ اللہ کا اذن. لیکن اذن پہ پھر اسی کے لیے ہوتا ہے نا جو طلب اور تڑپ رکھتا ہے. تو پھر بنیادی چیز کیا ہو گئی؟ بنیادی چیز کیا ہوگی پھر بچوں؟ ہدایت کس چیز پر ملے گی؟ کیا رکھنا ہے آپ کو؟ طلب اور جی تڑپ. ایمان. طلب اور تڑپ. ایمان. جی، جس کو طلب و تڑپ، جستجو اور محنت، چاروں چیزیں یاد رکھیں. خالی طلب و تڑپ بھی نہیں کہ میرے دل میں بہت تڑپ ہے لیکن میں محنت کچھ بھی نہیں کر رہی، جستجو بھی نہیں کر رہی. تو چاروں چیزیں ہیں، طلب اور تڑپ، محنت اور جستجو. جو یہ چاروں چیزیں کر لے گا اس کے لیے اللہ کا اذن ہو جائے گا. یہ بات کہی جا رہی ہے. تو بہت ضروری بات ہے یہ. طلب و تڑپ بھی صرف نہیں نا کہ بھئی مجھے صرف طلب و تڑپ ہے، ہاں میں بہت جاننا چاہتی ہوں لیکن میں کوشش بالکل بھی نہیں کر رہی، محنت نہیں کر رہی، جستجو نہیں ہے مجھے کہ میں کہاں سے سیکھوں. تو پھر بھی کیسے ہدایت ملے گی؟ ٹھیک ہے. تو یہ چاروں چیزیں ہیں، 4 فیکٹرز ہیں ہدایت ملنے کے لیے. پھر اللہ کا اذن ہو جاتا ہے، طلب، تڑپ، محنت، جستجو، پھر اللہ کا اذن ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ انظُرُوا، کہہ دیجئے انظروا، دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، تو نہیں فائدہ دیتی آیات، نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتی. تو دیکھو کیا کچھ ہے زمین و آسمان میں. خاص کانٹیکس میں خطاب مشرکین سے ہے
لیکن عام طور پر جو لوگ بھی اللہ کی نشانیوں پر، قدرت الہی پر غور کرتے ہیں نا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو غور نہیں کرتے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. سبھی سے خطاب ہے نا، خاص سے آپ کو خاص کانٹیکس کے علاوہ آپ سوچیں نا، خاص کانٹیکس بے شک مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ ذرا غور کرو آسمانوں اور زمینوں میں کہ کیا کچھ ہے اس میں. لیکن بات یہ ہے کہ نشانیاں تو بہت سی ہیں زمین و آسمان میں، لیکن یہ نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے. تو عام طور پر اللہ کی نشانیوں پر، قدرت الہی پر جو لوگ غور کرتے ہیں انہیں اللہ مل جاتا ہے. آپ سوچ کے دیکھیں نا، ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو ایمان کے ساتھ اللہ کو ڈھونڈتے ہیں تو ان کو تو ہر نشانی ان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. اور جو ایمان لانا نہیں چاہتے، اللہ کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ تو سب کچھ دیکھ کر بھی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ ہی ان پر عذاب کے ڈراوے کارگر ہوتے ہیں. نذر بھی ان کے اوپر کام نہیں کرتے. نذر جو اصل میں نذیر کی جمع کہا جاتا ہے اس کو، ڈرانے والا، اور اس کو ڈراوے کی جمع بھی کہا گیا ہے. انذار سے ہے یہ لفظ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس قوم کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو ایمان جن کے دل میں نہیں ہے، تو ان کو لاکھ نشانیاں نظر آئیں، چاروں طرف بکھری، ان کو کچھ نظر نہیں آئیں گے. اور ان کو لاکھ آپ عذاب کے ڈراوے سنائے، وہ بھی ان کے اوپر اثر نہیں کریں گے. تو ظاہر اثر نہیں کرتے. جب دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو کیوں اثر کریں گے؟ اب آج بھی دیکھ لیں آپ، بہت سارے لوگ اسے ایسے ہیں جن کو آپ بتائیں کہ فلاں چیز پہ بہت عذاب ہے، فلاں پر ہے، تو کیا ان پہ اثر ہو جاتا ہے؟ نہیں، جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں. اور غور طلب بات یہ کہ آسمانوں اور زمین کو دیکھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلِ انظُرُوا ماذا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں، سینکڑوں بھی نہیں کہا انہوں نے، ہزاروں کروڑوں نشانیاں. اگر آپ دیکھیں آسمان کو دیکھ لیں، آسمان کی سلطنت کو دیکھ لیں، کتنی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی. ایک آسمان ہی اللہ کو پہچاننے کے لیے کافی ہے. غور کرنا شروع کرے کیسے کھڑا ہے، ایک ستون بھی نہیں ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں پر ختم ہو رہا ہے، اس کے اندر ستارے، اس کے بادل، اس کے بارش، پتہ نہیں کیا کچھ، سب کچھ ہے. پھر زمین کے خزانوں پر غور کر لیں، اس میں بھی آپ سوچنا شروع کریں کیا کچھ ہے زمین میں، کس نے رکھا ہے، نکلتا چلا جا رہا ہے، کیوں ختم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، آپ نکلتے چلے جا رہے ہیں، آپ کھاتے چلے جا رہے ہیں، غلہ اگتا چلا جا رہے ہیں، پانی آپ استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، آتا چلا جا رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، کون کس نے رکھے ہیں خزانے. تو یہ بات سورہ زاریات میں بھی آتی ہے. سورہ زاریات آیت نمبر 21 ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یقین کرنے والوں کے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ سورہ حامیم سجدہ میں بھی فرمایا ہے، حامیم سجدہ آیت نمبر 53 ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے. آفاق کیا ہے؟ دنیا جہان میں دکھائیں گے، کائنات میں دکھائیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے. وفی انفسہم، وہاں بھی نشانیاں نظر آئیں گی، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن جو ہے حق ہے. تو کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ تو دیکھ لیں آفاق میں بھی کتنی نشانیاں ہیں، کائنات میں کتنی نشانیاں ہیں. ابھی زمین و آسمان کی ہم نے بات کی، اور انسان کے اپنے وجود میں وفی انفسہم بے شمار نشانیاں ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، وہ بہت جلد اللہ کو پا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا وجود جو ہے جس کو کائنات اصغر کہا جاتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں نا تو آپ کو آپ صرف 10 منٹ بھی غور کر لیں تو آپ اللہ کو پا لیں گے. سوچنا شروع کریں، برین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. برین ایک چیز ہے، ایک اتنا سا برین ہوتا ہے کہ مشکل سے آدھا کلو کا بھی نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا ہے، پوری باڈی کے ایک ایک رگ اور ریشے کو کنٹرول کرتا ہے. یہ کیسا سسٹم بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ دماغ سے ہی سارا کنٹرول ہوتا ہے پوری باڈی کا. دماغ کا ذرا سا پورشن آدھا انچ کا خراب ہو جائے، آدھی باڈی جو ہے وہ یوز لیس ہو جاتی ہے. کس خالق نے اتنا زبردست نظام بنایا ہے؟ ایک ایک آرگن دماغ کے اندر کنٹرول ہے. پھر
ایک ایک آرگن کا سیل مختلف ہے اس کے کام کے لحاظ سے. برین سیل اور طرح کے ہوتے ہیں, اس میں ٹینگلز ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹرانسمٹ کرنی ہوتی ہے انفارمیشن. اسی طرح ہارٹ کے جو سیل ہوتے ہیں بالکل مختلف ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے بلڈ کی پمپنگ کرنی ہوتی ہے. ڈائجسٹو جو آپ کا نظام ہضم ہے اس کے سیل بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی ڈائجیشن انزائمز بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو کھانے کی ڈائجیشن میں مدد دیتے ہیں. اب کیا کیا دیکھیں گے آپ اپنی باڈی میں؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سسٹم کو ایک پوری فیکٹری بنایا ہے. جگر کو دیکھ لیں, ایک پوری فیکٹری ہے کہ پورے کھانے کو وہاں پر وہ بریک ڈاؤن کرتا ہے, فیٹ میں, کاربوہائیڈریٹ میں, پروٹینز میں, پھر وہاں وہ اسٹور بھی کرتا ہے چیزوں کو, پھر وہاں سے وہ پرووائڈ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے جگر فیل ہو جائے تو بہت بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. کڈنیز کو لے لیں, ویسٹ پروڈکٹ کو ایکسکریٹ نکالا جاتا ہے وہاں سے. پورا ایک سسٹم ہے وہاں پر, اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے کہ ہمیں پڑھ کے بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا اور بہت ہی مغزماری کرنی پڑی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ کڈنی کی جو ٹیوبیولز بھی ہوتی ہیں وہاں پر, وہ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو واپس ری ابزارب کرتی ہیں, سوڈیم اور یہ سب جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے, صرف ویسٹ پروڈکٹ کو نکالتی ہیں. ہر سسٹم ایک پوری فیکٹری ہے. تو بے شمار نشانیاں آفاق میں بھی اور اپنی ذات میں بھی کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ رب کیا ہے. لیکن جو سمجھنے والے ہیں, ایمان کے ساتھ دیکھتے ہیں, تو ان کو یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں. ان کے لیے نشانیاں بھی کام آتی ہیں اور ان کو ڈراوے بھی ان پر اثر کرتے ہیں. لیکن جس نے نہ رب کو جانا ہے, نہ رب کی نشانیوں سے کچھ سمجھا ہے, نہ اس کے دل میں ایسا پختہ ایمان ہے, تو پھر ڈراوے بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتے. نہ نشانیاں نظر آتی ہیں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, بغیر ایمان کے کچھ نظر نہیں آتا, نہ کچھ اثر کرتا ہے. پھر پوچھا جا رہا ہے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ, تو نہیں وہ انتظار کر رہے, الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایام کا لفظ یہاں پر آیا ہے, دیکھ لیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی, یعنی مشرکین مکہ خاص کانٹیکس میں کہا جا رہا ہے, کیا ان لوگوں کے سے دنوں کے انتظار میں ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے. کس کے انتظار میں؟ مثل ایام الذین خلوا من قبلہم, مثل ان ایام, ان دنوں کے ہیں, ان لوگوں کے دنوں کے انتظار میں ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. تو کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ایام کا جو لفظ ہے نا, تاریخ, عذاب, واقعات سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایام کا لفظ خاص طور پر جو عربوں میں ہے, وہ پچھلی قوموں پر جو عذاب کی تاریخ تھی نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس کو ہم تذکیر بھی ایام اللہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے کہ یعنی کیا یہ جو اہل مکہ ہیں یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. سب کچھ بتا دیا گیا, سب کچھ سمجھا دیا گیا, تو کیا یہ پہلے لوگوں کے جیسے عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر بھی ان دنوں کے جیسا عذاب آئے تو پھر یہ مان لائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک, قل فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے پہلے لوگوں پر عذاب آیا تھا اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو پہلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے انبیاء نے ان کو بہت سمجھایا تھا, نہیں مانے, عذاب دیکھ کر کہتے تھے کہ مانتے ہیں, لیکن تب ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا تھا. تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کیا بس یہی انتظار میں ہے کہ ان کے پر عذاب سامنے آئے تو یہ مانیں گے. تو ٹھیک ہے, آپ ان سے کہہ دیے چلو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو, اور بے شک میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے یہ کہ ثم ننجی, ہم نجات دے دیتے ہیں, رسولنا, ہمارے رسولوں کو, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, کذالک, اسی طرح, حقا علینا ننجی المومنین, اسی طرح واجب ہے ہمارے ذمے ہے کہ ہم نجات دیں مومنوں کو. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو رسول کی تکذیب کب آتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کی تکذیب کرتی ہے اور تکذیب میں حد سے آگے بڑھ جاتی ہے اور ان کے گناہوں کا ڈول بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ اس وقت رسولوں کو بچایا جاتا ہے. ثم ننجی رسولنا,
بذریعے وہی ہمیشہ رسولوں کو پہلے مطلع کر دیا جاتا تھا کہ آپ عذاب آئے گا تو آپ یہاں سے مومنوں کو لے کر نکل جائیں، اور اس عذاب سے بچاؤ کی پوری صورت بتا دی جاتی تھی. جیسے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کو کہا، جیسے اور انبیاء کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا. تو اس آیت میں دراصل اہل مکہ کو انتباہ ہے، وارننگ ہے کہ جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ تمہارا بھی وہی اشر ہونے والا ہے جو پچھلے مجرموں کا ہوا. ہاں؟ کہ اہل ایمان کو تمہاری چالوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، رسول کو بھی بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. پھر تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر ساری انسانیت سے خطاب ہے. قل کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خطاب ہے. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم شک میں میرے دین کے بارے میں، فلا تو نہیں آبدو میں عبادت کرتا الذین ان ہستیوں کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ ولکن عابد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں فوت کرتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، میں یہی حکم دیا گیا ہوں کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. تو یہ آخری رکو ہے. توحید و رسالت، آخرت اور حشر اور نشر کے تمام دلائل دیے جا چکے ہیں، ہر چیز کو ثابت کیا جا چکا ہے، اور اب اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں اگر ابھی بھی تمہارے ذہن میں کوئی شک ہے میرے دین کے بارے میں، اس کی سچائی کے بارے میں، تو میں تو تمہارے معبودان باطلہ سے بیزار ہوں. اپنے شکوں کو دور کر لو میرے دین کے بارے میں. میرا دین کیا ہے؟ میرا دین یہ ہے کہ میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرے گا، اور تمہارے تمام یہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بیزار ہوں. اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں وہی کچھ کروں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ صحیح دین کیا ہے. اور صحیح دین کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ کون ہے؟ جو فوت کرے گا. اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تعارف کیوں کرایا گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرے گا؟ اس طریقے سے کیوں تعارف کرایا گیا؟ یعنی تاکہ یاد رکھو کہ موت ضروری ہے، اور موت سب کو آئے گی، اور موت دینے والا بھی وہی ہے. تو اصل میں دیکھیں موت کے بارے میں نا تین بہت بڑی حقیقتیں ہیں. یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بتائے گی نا کہ یتوفاکم، جو فوت کرے گا تم کو. تو موت کے متعلق تین بڑے حقائق ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ، اور یہ ایسے حقائق ہیں جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے مومن ہو یا مشرک ہو، ہر کسی کو ماننا ہے یہ حقیقت، اور مانتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے کہ ہر ذی روح کو موت آ کر رہے گی، اور کوئی انسان موت کی گرفت سے آج تک نہیں بچ سکا، نہ بچ سکتا ہے. تو یہ سب کو پتا ہے. کیا نہیں پتا ہے؟ مشرکوں کو، دہریوں کو بھی پتا ہے، جو نہیں مانتے کسی بھی قسم کو دین کو، ان کو بھی پتا ہے کہ موت آئے گی، لازمی آئے گی، اور بچ نہیں سکتے. دوسری حقیقت کیا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا، یہ بھی سب کو پتا ہے. کروڑ پتی سے کروڑ پتی ہو، کچھ بھی کر لے، کروڑوں لٹا لے، موت کا وقت آ گیا تو نہیں روک سکتا. تیسری حقیقت کیا ہے کہ موت ہر ذی روح کے لیے ناگوار ہوتی ہے، کوئی پسند نہیں کرتا نا، کوئی مرنا پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ مومنوں کو موت کے وقت آئندہ کے لیے جو انجام کی خوشخبری دی جاتی ہے نا کہ وہ روح و ریحان و جنت النعیم وغیرہ، جنت میں مقام دکھا دیا جاتا ہے. تو اس لیے اس بنا پر جو مومن ہوتا ہے وہ موت کو قبول کر لیتا ہے، اچھے طریقے سے قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے پوری قبضہ قدرت میں موت دینا، تو اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے مشرکوں کو وارن کیا جا رہا ہے، اور پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہیے میں صرف اسی ہستی کی پوجا کرتا ہوں، پرستش کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری بھی جانیں ہیں، تمہاری جانوں پر تمہارے معبود میں سے کسی کا بھی تصرف نہیں ہے، تمہیں مرنے سے تمہارے معبود نہیں بچا سکتے چاہے کچھ بھی کر لیں. تو پھر میں آخر اس اکیلے معبود کی پرستش کیوں نہ کروں جو میری اور تمہاری جانوں کا سبھی کا مالک ہے.
تو اس لیے خاص طور پر یہاں پر موت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، ٹھیک ہے، وہ ہے۔ پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مزید مجھے کیا حکم دیا گیا ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا رکھیں، دین حنیف، دین کی طرف یکسو رہیں، دین حنیف کے اوپر یکسو رہیں، اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ تو اب یہ کیا کہا جا رہا ہے، یعنی اے لوگوں اپنا شک دور کر لو، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مومن رہوں، اور یہ کہ اصل دین پر قائم رہوں، دین حنیف پر قائم رہوں، ہر طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی ذات کو اس کے دین کی طرف یکسو کر لوں، دین پر قائم کروں، اور ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اب یہاں پر دین حنیف کی بات آئی ہے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ میں قائم کروں اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف، دین حنیف کی طرف اپنا چہرہ قائم کروں، استقامت سے دین حنیف پر جم جاؤں۔ تو دین حنیف کیا ہوتا ہے، یا دین پر حنیفن یکسو ہونا کیا ہوتا ہے؟ بلکہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ دین حنیف کس کو کہا گیا ہے، دین پر قائم رہنا، سچے دین پر قائم رہو، اقم وجہ کا دین حنیفہ۔ تو کس دین پر قائم رہنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے؟ دین حنیف کون سا ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے جی سورہ روم سے، سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم آیت 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کے لیے سیدھا رکھیں۔ وہ دین حنیف کون سا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ذالک دین القیم، یہ ہے سیدھا دین، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ تو یہاں پر دین حنیف کس کو بتایا گیا؟ سچا اور سیدھا دین کس کو بتایا گیا؟ ہاں، اس دین کو جس کی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس فطرت پر پیدا کیا؟ ہر کوئی عہد الست کر کے آیا ہے نا۔ توحید خالص جو ہے وہ دین حنیف ہے، ٹھیک، جس کو سیدھا دین ہے، جس پر قائم رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک، توحید خالص۔ دیکھیں نا سورہ روم کی آیت میں نے آپ کو کیا بتائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ ہے دین حنیف، جو اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو لوگوں کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ عہد الست کر کے ہر کوئی آیا ہے نا۔ عہد الست یاد ہے نا ہر کسی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح سے عالم بالا میں عہد لیا تھا۔ سورہ الاعراف میں آپ نے پڑھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا شہیدنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو، ہر بچہ بلکہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اس کو یہود نصارہ یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطر الناس علیہ، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو پیدا کیا ہے۔ تو پھر دین حنیف سیدھا دین کون سا ہے جس پر قائم رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ خالص توحید، کہ ایک اللہ کی عبادت۔ تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہدایت کے حصول کے لیے 3-4 باتیں کہی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، دین اسلام کا راستہ جو اللہ نے دکھلایا ہے، دائیں بائیں مڑے بغیر بس اس پر سیدھے چلتے رہے، کیونکہ باقی تمام راستے کیا ہیں؟ گمراہی ہیں۔ اس کی کس کی عبادت کریں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وہ امرت ان اکون من المؤمنین، سچے ایمان کے ساتھ دائیں بائیں مڑے بغیر دین حنیف پر چلتے رہیں، صراط مستقیم پر چلتے رہیں۔ دوسری ہدایت ہے کہ دین اسلام پر چلتے ہوئے یکسو بھی رہنا ضروری ہے، ٹھیک، یکسو بالکل ون ڈائریکشنل ہوتے ہیں۔ ون اقم وجہک للدین حنیفا، ہر چیز، ہر قسم کے مذہبی تعصبات، غلط رسم و رواج، غلط عقائد، سب کو چھوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر
دین کو اختیار کرنا ہے اور اس پر چلنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی رضا پر یکسو رہنا ہے، ہر کام اس کی رضا کے مطابق، ہر وقت دھیان اس کی طرف کہ میں جو کام کرنے جا رہی ہوں یہ ہے، میں کیا چیز سمجھا رہی ہوں آپ کو، اقم وجہ کا للدین حنیفہ سمجھا رہی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنا چہرہ دین کی طرف یکسو رکھیں، یعنی ہر طرف آپ کا دھیان میں یہ رہے کہ میرا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہ دھیان میں رہے۔ اقم وجہ کا یہ مطلب ہے اس کا، اللہ کی رضا ہر وقت دھیان میں رہے کہ جو میں کام کرنے جا رہی ہوں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اور ولا تکونن من المشرکین، اور خاص طور پر ہر قسم کے شرک سے پاک رہیں۔ ایک اور بھی ہدایت ہے، ولا تدعو، اور نہ تم پکارو، من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، اور نہ تم پکارو ان لوگوں کو نہ جو نفع دے سکتے ہیں تجھ کو، نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم کیا ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ جس دین پر قائم ہونا ہے اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے کہ صرف اللہ سے سب کچھ مانگنا ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کو بھی نفع نقصان دینے والا نہیں سمجھنا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ پکارنا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اگر اس کے علاوہ کسی سے مانگا، کسی کو پکارا، تو تم کس میں ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ دیکھیں، انسان جب کسی معبود کو پکارتا ہے نا، جس کو بھی معبود بنایا ہوتا ہے، تو کیوں پکارتا ہے؟ دو اس کی اغراض ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر ایک کیا ہوتی ہے؟ حاجت روائی، یعنی کچھ مانگنے کے لیے، مثلا اولاد چاہیے، رزق چاہیے، نوکری چاہیے، تو جس کو معبود سمجھتا ہے اس کے سامنے جاتا ہے۔ اب جس کو بھی سمجھے، ہر کوئی اللہ کو تو سمجھتا نہیں ہے نا، بات تو یہی ہے نا۔ جھوٹے معبود بہت بنائے ہوئے نا، چاہے مشرک نہ بھی ہوں، پیروں سے جا کے مانگتے ہیں، پتہ نہیں کس کے سے جا کے مانگتے ہیں۔ تو بہرحال ایک غرض کیا ہوتی ہے کہ حاجت روائی کے لیے جاتا ہے انسان، جس کو بھی معبود سمجھتا ہے۔ نمبر دو، مشکل کشائی کے لیے جاتا ہے، یعنی تکلیف دور کرنے کے لیے، کہ فلاں بیماری ہے، فلاں تنگی ہے، تو وہ دور ہو جائے۔ اب ان دونوں اغراض کے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا دراصل کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنے کے برابر ہے، جس کے پاس آپ ان دونوں مطلب سے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ کہاں چلے گئے؟ سمجھ آ رہے ہیں۔ رہی ہے الحمدللہ۔ تو دو وجہ ضرورت جو معبود کی ضرورت دو وجوہات سے پڑتی ہے، حاجت روائی یا مشکل کشائی۔ جی آ رہی ہے بالکل۔ حاجت مانگنی ہے یا مشکل دور کرنی ہے۔ اب ان دونوں غرض کے لیے اگر اللہ کے سوا کسی کو پکارا تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کی عبادت کرنا ہو گیا، ٹھیک۔ اور اس موضوع پر کتاب و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں کہ اگر انسان نے اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھا، من دون اللہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ اس نے اس کو معبود بنا لیا، شرک میں گرفتار ہو گیا۔ اور شرک کیا ہے قرآن کے مطابق؟ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر کسی اور کو پکارا تو تم کس میں ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، صرف وہی ذات ہے جس کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کرنا ہے، اس کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس کو پلے باندھ لیں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، عبادت بھی اسی کی اور مانگنا بھی اسی سے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں جو مشکل کشائی کر سکے یا حاجت روائی کر سکے۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے، آیت نمبر 197 ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ تم جسے اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو وہ تو تم جیسے بندے ہی ہیں، تو بس تم ان کو پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ ہاں، یعنی اے شرک کرنے والو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو وہ تو تمہاری طرح کے مخلوق ہیں،
تو چاہیے ان کو کہ اگر وہ معبود ہیں تو تمہاری پکار کا جواب دیں، تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی کریں اگر تم سچے ہو، تو وہ تو نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بہت بڑی حقیقت آگے بتا رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ، اگر پہنچائے اللہ تجھ کو کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اس کو مگر وہی ہٹا سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، بخیر، کسی خیر کا، فَلَا رَادَّ، تو نہیں پھیرنے والا ہے، لفظ نہیں اس کے فضل کو، اس کے فضل کو پھر کوئی پھیر بھی نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، پہنچاتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی خیر اور بلائی جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو پہنچاتا ہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ تو وہی یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو بھی کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو بہت ہی سمجھنے والی زبردست بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر انسان کے نصیب میں کوئی تکلیف یا نقصان لکھا ہے تو جن و انس مل کر، ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کو دور نہیں کر سکتے، وہ پہنچ کر رہے گی تکلیف، اور اگر دور کون کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے، کاشف الہ الا ہو، وہ دور کر سکتا ہے صرف۔ تو پھر حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارنا کس کو چاہیے؟ صرف اسی کو پکارنا چاہیے۔ اور اگر اللہ کسی کے حصے میں کوئی خیر و بھلائی بھی لکھتا ہے تب بھی دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کو پہنچنے سے روک نہیں سکتی، تو پھر سب مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ اسی سے چاہیے۔ تو اب کون سی چیز رہ گئی؟ حاجت روا اور مشکل کشا تو سب تو وہی ہے، ہاں، تکلیف بھی وہی دور کر سکتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت دور نہیں کر سکتی، بلائی پہنچانا چاہے وہی پہنچا سکتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس بلائی کو روک نہیں سکتی۔ تو پھر کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ کس کو حاجت روا، کس کو مشکل کشا سمجھنا چاہیے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو تکلیف دور کرنے یا فائدہ پہنچانے کے جو دنیا کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا، ان پر بھی اختیار اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ جن کو سبب بناتا ہے نا دنیاوی طور پر، وہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ مثلا کوئی چھوٹی چھوٹی ایک دو مثالیں دیتے ہیں، ڈاکٹر کسی بیماری کا علاج کرتا ہے، ٹھیک، پوری طرح کرتا ہے، تو اس کو بہت ہی وہ علاج میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، اگر اللہ نے اس کے نصیب میں شفا لکھی ہے تو اس کو شفا ملے گی، نہیں لکھی آپ جتنے اچھے سے اچھا ڈاکٹر کر لیں اس کو شفا نہیں ملے گی۔ تو کس کے ہاتھ میں پھر؟ ہاں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا اذن ہوگا تو شفا ملے گی۔ دوسری مثال دیکھ لیں، ایک کسان ہے، وہ فصل لگانے میں محنت کرتا ہے، اعلیٰ ترین بیج ڈالتا ہے، بہت محنت مشقت کرتا ہے کہ میری فصل بڑا زبردست ہو جائے، لیکن اس کی فصل کا ملنا نہ ملنا، پکنا یا نہ پکنا کس کے اختیار میں ہے؟ زیادہ یا کم ملنا بھی کس کے اختیار میں؟ کس کے اختیار میں؟ کسان کے اختیار میں ہو گیا؟ نہیں ہے نا، کس کے اختیار میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہے گا تو اس کی فصل ہوگی، جتنی چاہے گا اتنی ہوگی۔ تو ان عام مثالوں کو بھی انسان اگر غور سے دیکھ لے نا اور سمجھ لے تو ہر قسم کے شرک سے دور ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور توکل ہو جائے تو تمام قسم کے شرک کی جڑ خود ہی کٹ جاتی ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے، بھروسہ دیتا ہے، یقین عطا کرتا ہے۔ اور غفور الرحیم کیوں کہا گیا؟ کہ اگر نادانی میں، جہالت میں کسی قسم کا شرک ہو چکا ہے غلطی سے، تو شرائط کے ساتھ توبہ کر لو، ابھی وہ بخش دے گا، غفور الرحیم ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ خیر اور شر سب اسی کی طرف سے ہے، لہذا انسان کو کیا چاہیے کہ صرف اور صرف اسی سے لو لگائے، اسی سے مانگے، اور ہر شر میں نہ کوئی بھلائی بھی ہوتی ہے۔ سوری، اس کا بھی انسان کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ اگر مجھ کو کوئی مشکل مصیبت پہنچی ہے تو اس میں بھی اللہ کی وہ حکمت مصلحت ہوگی، کیونکہ دیکھیں خیر کو تو سبھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، سب تو نہیں سمجھتے لیکن اکثریت سمجھ لیتی ہے، لیکن تکلیف کو اللہ کی طرف سے سمجھنا بہت کم لوگوں کو یہ سلیقہ آتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے اور اس میں میری کوئی نہ کوئی بہت بڑی بھلائی ہوگی۔
ہر شر میں خیر چھپی ہوتی ہے. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو ہدایت پائے گا تو وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پائے گا. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، تو اس کا بھٹکنا بھی اسی کے خلاف جائے گا. وما انا علیکم بوکیل، اب میں تمہارے پر کوئی کارساز نہیں ہوں. تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اے لوگوں، تمہارے پاس یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن آ گیا ہے، ہدایت پوری آ گئی ہے. اب کیا ہے، ہر کسی کے اپنے ذمے ہے. جس نے ہدایت پالی تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے. یعنی قرآن کی صورت میں حق آ چکا ہے، تو اب ہدایت پانے کا اصول کیا ہے کہ جو ایک قرآن کو سمجھ لے گا، عمل کر لے گا، اس کا اپنا فائدہ ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، دنیا میں بھی سکون پائے گا، آخرت میں جنت پالے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے گمراہی اختیار کی، دھیان نہیں دیا قرآن کی طرف، نہ سمجھا نہ اس کی پیروی کی، تو وہ گمراہ ہوگا. اور گمراہی کا نقصان بھی پھر کیا ہوگا، اس کے اپنے اوپر ہی ہوگا. عمر بھر بھٹکے گا اور جنت میں بھی نہیں پہنچے گا. وما انا علیکم بوکیل، سوری، میں تمہارے پر کارساز نہیں ہوں. یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے میں تم پر نگران نہیں ہوں. میں نے اپنا کام کر دیا، ہر طریقے سے کر دیا، پیغام پورا پہنچا دیا. اب آپ ذمہ دار نہیں ہیں. اب ہر ایک کے اپنے ذمے ہیں کہ وہ ہدایت پانا چاہتا ہے یا گمراہ رہنا چاہتا ہے. پھر مزید ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین. آپ اس وحی کی پیروی کیجئے، اس کا اتباع کیجئے جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، اور صبر کیجئے. وصبر، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو مکی سورہ ہے، مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہے، جب کفار کے مظالم کی انتہا ہو چکی تھی. مسلمانوں کو خواہش کے باوجود ابھی جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی. لہٰذا اس صورت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سب کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے اور وحی کا اتباع کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی اچھے دنوں کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. تو اللہ کا فیصلہ سب سے بہترین ہوا، اور مسلمانوں کو ہجرت کرائی گئی اور وہ فاتح بھی ہوئے. تو سورہ یونس الحمدللہ کے ختم ہے. تھوڑا خلاصہ دیکھیں گے اس کا. سورہ یونس کا خلاصہ ہے. اس سے پہلی سورہ آپ نے سورہ توبہ پڑھی تھی، جس میں جہاد کا بہت زیادہ ذکر تھا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جہاد کے لیے سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کرنا، عقائد کو مضبوط کرنا، اور خالص توحید پر جمنا ضروری ہے، چاہے جس قسم کا بھی جہاد کرنا ہو. پھر ذالکم اللہ ربکم کے الفاظ آئے تھے شروع میں، اور ان کے ساتھ اللہ کا تعارف بڑا زبردست کرایا گیا کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، تو کسی کو شریک ٹھہراتے ہو. مشرکین پر دلائل سے ثابت کیا گیا کہ حقیقی اور واحد رب اللہ ہے، جو زمین سے آسمان تک سب کو رزق فراہم کرتا ہے. وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا سب گمراہی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ منکرین اسلام سمیت سب کو بتایا گیا کہ جو دنیا کی زندگی میں مشغول ہو گئے اور اس پر خوش اور مطمئن بھی ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اللہ کی ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں، تو ان کو سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ بہت اہم بات تھی جو آپ نے پڑھی تھی کہ جو دنیا کی زندگی میں گم ہے، صرف گم نہیں ہے، دنیا ہی کی زندگی پر اطمینان میں بھی ہیں، تو پھر ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے کے لیے یا مہون چھوڑ دیا جاتا ہے، بھٹکتے نہیں. پھر اللہ کی پہچان کے لیے بہت سے دلائل اور براہین دیے گئے تھے کہ سورج اور چاند کی گردش بھی بے مقصد نہیں ہے. اسی نے رات کو باعث سکون اور دن کو روشن بنایا. دن اور رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، لیکن یہ سب نظر ان کو آتی ہیں جو علم والے اور عقل والے ہوتے ہیں. انسانی رویہ بیان کیا گیا تھا کہ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، بڑے وعدے کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا، مگر جب سکھ مل جائے تو بھول جاتا ہے، اور پھر اللہ کے لیے چالیں چلتا ہے. تو یاد رکھے کہ سب باتیں اور چالیں لکھی جا رہی ہیں. فرمایا گیا تھا اِنَّا رُسُلُنَا یَکْتُبُونَ مَا تَمْکُرُونَ،
ہمارے فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو بھی تم چالیں چل رہے ہو. دنیا کی زندگی کی حقیقت مثال سے سمجھائی گئی کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے فصلوں پر بہار آتی ہے اور مالک سمجھتا ہے سب کچھ ایسے ہی رہے گا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اچانک آفت سے سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہی حال انسان کی زندگی کا ہے. پھر سورہ یونس میں قرآن کا بڑا خوبصورت تفصیلی تعارف کرایا گیا ہے کہ کوئی انسان اسے گڑھ نہیں سکتا. نرمی سے اثر کرنے والی نصیحت ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفاء کامل ہے، وہ شفاء لما فی الصدور ہے، اور تنزیل من رب العالمین ہے، اور اس کے نزول کو فضل اور اس کے سمجھنے کو رحمت بتایا گیا ہے. اور کہا گیا تھا کہ فل یفرحو، اس کے نزول پر بس خوش ہو جاؤ. مومنوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں کہ ان کے پاس قرآن آ گیا ہے، ان کو سمجھنے کی توفیق مل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، کیونکہ اس ہر چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. مشرکین مکہ کو خبردار کرنے کے لیے سیدنا نوح کی قوم کی تباہی کا قصہ بتایا گیا تھا. ٹھیک، پیچھے آپ نے پڑھا. تو فرعون جیسے ڈکٹیٹر بادشاہ کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ اس کی سرکشی، کبر اور خدائی کا دعویٰ کچھ بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا. اور پھر قوم یونس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ واحد قوم ہے جو عذاب کے آثار کے باوجود بچا لی گئی. تو مجموعی طور پر اس صورت میں قرآن مجید کے محکم دلائل کی روشنی میں توحید، رسالت اور آخرت کے منکر مشرکین پر اتمام حجت کی گئی ہے. بہت سارے اعتراضات کے جواب دیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.